نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ ہم سن رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا قرآن، ان کا کیا ہوا ترجمہ اور ان کی گئی مختصر تشریح۔ اس سے پہلے ہم نے شیئر کیے ہیں اسی چینل پر وحی کی حقیقت، قرآن کا نزول اور مکی اور مدنی آیات میں فرق۔ تو قرآن کو سمجھنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے وہ صورتیں اور پچھلی آیات جا کے سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 یعنی کہ 52 سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 52 سورہ بقرہ۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ آیت نمبر 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 52 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیاتوں میں تشریح فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا تھا کہ کس طرح اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمائی تھی اور یہ نعمت دی تھی کہ اللہ نے سمندر کو پھاڑ کر فرعون کی پوری قوم کو غرق کر دیا تھا، جو ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے۔ تو اس وقت یہ سب نظارہ تم دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے وہ والا وعدہ بھی ان کو یاد دلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں پر کوہ طور گئے اور انہوں نے ظلم کر کے اپنے اوپر یعنی شرک کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس سے آگے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا، یعنی اتنی بڑی بڑی غلطیوں کے بعد بھی معاف کر دیا جانا صرف رب ہی کی طرف سے ممکن ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو نادم ہوا جائے اور اس پر معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ لیکن اس طرح سے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس سے معافی مانگیں اور آئندہ وہ غلطیاں نہ کرنے کا عہد کریں اپنے دل میں، وہ والے گناہ جو ہم نے کیے اور ہمیں ان پر ندامت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، حق اور باطل میں تمیز کی عقل دی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے یہ اختیار اسے دیا ہے کہ وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط، اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ انتخاب کرے راہ راست کا، صحیح حق کا۔ آیت نمبر 54 اور 55 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ واقعی اللہ نے اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔
اس سے پہلے وہ یہ نافرمانی کر چکے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ فرمایا کہ تو کوہ طور پر آ کر 40 دن کا اعتکاف کریں گے تو انہیں توریت عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے گائے کا ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی، اور اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے کفارہ تھا۔ یعنی اس قدر سخت سزا دے کر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شرک کی طرف بلائے تو اس پہ بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اس طرح سے سزا دی تھی، اور پھر انہوں نے توبہ کی اپنے پیاروں کو قتل کر کے، تو اس طرح اللہ نے انہیں توبہ ان کی قبول فرما لی۔ آیت نمبر 55 ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو خود کھلی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ اب یہاں ہوا کیا تھا؟ اب بنی اسرائیل کیونکہ نافرمان تھے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت سے لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے انہیں براہ راست خطاب فرما کر توریت پر عمل کا حکم دیا، مگر اب وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ تو اس گستاخانہ طرز عمل پر بجلی کے ایک کڑاکے نے انہیں گھیر لیا، اور بعض روایت کے مطابق وہ مر گئے، بعض کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے سورہ اعراف میں آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔